بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 8 رکوع 135 آیات، کل الفاظ 1485 اور کل حروف 5317 ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 16ویں پارہ میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 20ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 45ویں سورت ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ عرفان حق نے طٰہٰ کے معنی یہ بیان کیے ہیں: توئیں کے عدد 9 اور ہا کے عدد 5 ہیں جو مل کر 14 بنتے ہیں۔ کیونکہ 14 تاریخ کو چاند مکمل ہوتا ہے اس لیے رسول خدا کے مرتبہ بدر کامل کی طرف اشارہ ہے بمعنی سالم یعنی مکمل چاند۔ یعنی اللہ فرماتا ہے: اے ہمارے جلوے کے ساتھ اور ہماری طرف ہدایت فرمانے والے محبوب۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص نام طٰہٰ ہے اس لیے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ جبکہ کچھ مفسرین کے مطابق طٰہٰ کا شمار من جملہ حروف مقطعات سے ہے جن کے ساتھ بہت سی سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان کے مطابق یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی نہیں ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک آدمی نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے پوچھا، اس کے بعد بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ اس پاک صحیفے کو خون بہتے دیکھ کر کچھ پیشمان سے ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑ نہ دیں گے، پھر کہا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یکلخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ باخدا مجھے یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مفصل صورتیں اضافی دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔
مستدرک حاکم میں حضرت قاسم بن عبد الرحمن کی روایت میں ہے کہ میں نے اسم اعظم کو تلاش کیا تو اس کو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی اور سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں پایا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق کے وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی سبیل پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر کسی عورت کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ سورہ طٰہٰ لکھ کر اسے پانی میں گول کر اس پانی سے غسل کرے تو اس کی شادی میں آسانی پیدا ہوگی۔ حصول رشتہ یا شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے 21 بار روزانہ سورہ طٰہٰ پڑھنے سے مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جابر اور سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے، جادوگروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ کا دریا میں راستہ بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، اور حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی حضرت ہارون پر اظہار غضب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 8 رکوع 135 آیات، کل الفاظ 1485 اور کل حروف 5317 ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 16ویں پارہ میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 20ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 45ویں سورت ہے۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی کا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی۔